السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں صفات عارضہ شروع کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ صفات عارضہ سب حروف میں تو نہیں ہے، البتہ بعض حروف میں اور پھر بعض حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ او یرملان ہے۔ حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، الف اور نون۔ حمزہ، اس میں جو صفات عارضہ ہیں وہ تسہیل ہے، ابدال ہے، حذف ہے۔ اس کے ساتھ تحقیق بھی بیان کی جاتی ہے کتابوں میں، لیکن تحقیق جو ہے وہ حمزہ کے لیے صفت لازمہ ہے۔ بعض حالتوں میں حمزہ کو تسہیل سے پڑھا جاتا ہے اور بعض میں حمزہ کو الف سے، یا سے، واو سے بدل دیا جاتا ہے اور بعض حالتوں میں حمزہ حذف ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفات، یہ حمزہ کے لیے عارضی صفات ہے۔ حمزہ کے لیے جو لازمی صفت ہے کہ وہ اپنے مخرج سے تحقیق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد واو، یا، الف، یہ 3 حروف ہیں، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں جب ان سے پہلے ان حرکت موافق ہو، خود ساکن ہو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ، زیر، اور الف تو ساکن ہی ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر فتحہ ہوتا ہے۔ تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے اور حروف مدہ میں جو صفات عارضہ ہیں وہ مد فرعی ہے اور خود حروف مدہ یہ ایک الف مد ان میں ہوتا ہے اور یہ مد ان کا ذاتی ہے، طبعی ہے اور صفت لازمہ ہے۔ اب ایک الف سے زائد جب ان کو کھینچا جاتا ہے
وہ مد فرعی کہلاتا ہے اور اسباب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو عارض بالحرف کہا جاتا ہے، اس میں جو صفت ہے۔ اور را، لام اور الف، ان میں صفت تفخیم و ترقیق یہ بھی عارضی صفات ہیں، بعض حالتوں میں ہیں بعض حالتوں میں نہیں ہیں، اور ان کی جو تفخیم و ترقیق ہے یہ عارض بالصفت کہلاتی ہے، اس لیے کہ تفخیم پیدا ہوتی ہے صفت استعلاء سے، تو ان میں مستقل طور پر صفت استعلاء نہیں ہے، یہ مستفیضہ حروف ہے۔ مستعلیہ حروف تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کا وقت یہ ہر حال میں پر ہی پڑے جاتے ہیں، لیکن لام، را اور الف ان کی صفت تفخیم جو ہے بعض حالتوں میں صفت استعلاء کے عارضی طور پر ان میں پائے جانے کی وجہ سے یہ پر پڑے جاتے ہیں، اور آج جو ہے انہی کی تفخیم و ترقیق پہ بحث ہوگی۔ یہ جو عارض بالصفت، صفت عارضہ تفخیم و ترقیق ہے۔ جہاں تک الف کی بات ہے تو الف ماقبل کے تابع ہوتا ہے، الف پڑھنے میں بھی ماقبل کے تابع ہے، اور اس کی تفخیم یا ترقیق یہ دونوں بھی ماقبل کے تابع ہے۔ پر حرفوں کے بعد الف آئے گا تو پر پڑھا جائے گا، اور وہ پر حروف مستعلیہ ہیں۔ پھر ان میں جو حرف زیادہ پر ہے تو اس کے بعد الف کی تفخیم بھی زیادہ ہوگی، جس کی تفخیم کم ہے تو اس کے بعد الف کی تفخیم بھی کم ہوگی۔ اور اگر را پر پڑھی جائے اور اس کے بعد الف ہو تو وہ الف بھی پر ہی پڑھا جائے گا، اور لام اگر پر پڑھا جائے تفخیم سے تو اس کے بعد جو الف آئے گا الف وہاں بھی پر ہی پڑھا جائے گا۔ تو 7 مستعلیہ حروف کے بعد تو وہ تو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، تو الف بھی پر پڑا جائے گا، لیکن را جب پر ہوگی اور اس کے بعد اگر الف ہوگا تو پھر الف پر ہوگا، اور اسی طرح لام جب پر ہوگا تو اس کے بعد الف بھی مفخم ہوگا، پر پڑا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لام کی تفخیم ہے۔ تو لام کے بارے میں علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ
عن فتح او ضم كعبد اللہ. اس میں اللہ کا نام جو ہے، اس میں ذات جو اللہ، اس میں ذات ہے، تو اس کو پر پڑھنا چاہیے جبکہ اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے پیش ہو، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر باریک پڑھا جائے گا. اب قل اللہ، اس میں باریک پڑھا جائے گا. رفعہ اللہ، اس میں پر پڑھا جائے گا. اور یہی قاعدہ جو ہے، جہاں اللہ کے بعد میم مشدد آ جائے اللہم، تو یہ بھی اس میں ذات ہے، اس میں اللہ ہے. آخر میں جو میم مشدد آئی ہے یہ یا کے عوض میں ہے، ندا کے عوض میں، یا اللہ. الف کے سے یہ لام جو ہے، اس میں ذات کے علاوہ صرف حضرت امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات میں تو کچھ لام پر پڑے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک مستقل قاعدہ ہے، لیکن باقی سارے ائمہ ان کے نزدیک اس میں اللہ کے علاوہ کوئی لام پر نہیں پڑا جاتا، اور اس میں اللہ جو ہے اس کو ورش بھی پڑھتے ہیں. تمام قراء سبع و عشرہ اس میں ذات اللہ، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، اور یہ عظمت کی وجہ سے اس کو پر پڑھا جاتا ہے. اب تیسرا حرف ہے جس کی صفت تفخیم و ترقیق عارضی ہے، وہ را ہے. را اگر متحرک ہے، زبر زیر پیش ہے را پر، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ زبر اور پیش کی حالت میں تو مفخم ہوگی، پر پڑی جائے گی را. اور اگر را مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو را پھر باریک پڑی جاتی ہے، جیسے رجال. اور زبر ربا کا پیش رحما، تو را پیش اور زبر کی حالت میں پر اور زیر کی حالت میں باریک پڑی جاتی ہے. اب اگر را پر دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، تو پھر بھی پر ہی پڑی جائے گی. را مشدد ہے، اس پر تشدید ہے، اور اس پر تشدید کے ساتھ وہ مضموم ہے، پیش ہے اس پر، یا مفتوح ہے، زبر ہے را پر، تو تشدید کی صورت میں بھی را پر ہی پڑی جائے گی. اور اسی طرح اگر را کے نیچے زیر ہے،
ایک زیر ہے تو پھر بھی باریک، دو زیر ہیں تو پھر بھی باریک، اور مشدد ہے اور زیر ہے تو پھر بھی باریک۔ من شری، شری اب تشدید ہے لیکن اس پر زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر را کا کسرہ عارضی ہو، اصلی نہ ہو، تو پھر بھی را باریک پڑی جائے گی۔ یہ تو را جب متحرک ہوگی، جس پر حرکت ہوگی، اور حرکتیں تین ہیں، زبر، زیر، پیش۔ بعض دفعہ وقف میں وقف کی جو اقسام ہیں کہ موقوف علیہ پر اسکان کے ساتھ روم بھی کیا جاتا ہے، جو پیش میں اور زیر میں ہوتا ہے۔ موقوف علیہ اگر مضموم ہے، اس پر پیش ہے، یا وہ مکسور ہے، زیر ہے، تو وقف میں روم بھی کیا جاتا ہے، حرکت کا تیسرا حصہ ادا ہوتا ہے۔ تو اگر را پر پیش ہے اور روم کر دیا تو را پر ہی ہوگی، اور را پر زیر ہے اور روم کر دیا تو را باریک ہی پڑی جائے گی۔ اس طرح تشدید میں اپنی حرکت را کی جو ہے اس کے مطابق پوری یا باریک پڑیں گے، تو اسی طرح وقف بالروم میں بھی را کو اپنی حرکت کے مطابق پوری یا باریک پڑیں گے۔ یہ سارے قواعد تو ہیں را متحرکہ جس پر حرکت ہو، لیکن اگر را ساکنہ ہو تو را ساکنہ کے لیے قاعدے جو ہیں وہ یہ ہے کہ را ساکن جس پر جزم ہو، اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو وہ را پر پڑی جائے گی۔ جیسے یرجعون، اب یہ را پر پڑیں گے۔ ترحمون، ما قبل پیش ہے اور را ساکن ہے، تو یہ پر پڑی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیش جو ہے یہ اصلی ہی ہو، عارضی نہ ہو۔ اگر پیش عارضی بھی ہوگی تو را پر پڑی جائے گی، زبر عارضی بھی ہو تو را پر پڑی جائے گی، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ را باریک پڑی جاتی ہے۔ جیسے فرعون، شرعتن، اب یہ را باریک پڑی جائے گی، لیکن اس میں تین شرائط ہیں کہ کسرہ اصلی ہونا چاہیے، عارضی نہ ہو، اور را ساکن سے پہلے کسرہ جو ہے وہ اسی کلمے کا ہونا چاہیے، پہلے کلمے کا نہ ہو، یعنی متصل کسرہ ہو، منفصل نہ ہو۔ اب فرعون میں دیکھیں
تو را ساکن سے پہلے کسرہ متصل ہے، لیکن ارجعوا رب ارحمہما رب ارجعون، اب یہ رب کا کسرہ رب جدا ہے اور ارجعون جدا ہے، تو یہ کسرہ منفصل ہے۔ الذی ارتضی، الذی جدا کلمہ ہے، ارتضی جدا کلمہ ہے، تو اس کسرہ کو کسرہ منفصلہ کہیں گے۔ تو اس کی وجہ سے را باریک نہیں پڑھی جائے گی بلکہ پر پڑھی جائے گی، اور کسرہ عارضی جس طرح ارجعوا، اب یہ بھی پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ را سے پہلے کسرہ تو ہے، زیر تو ہے، لیکن یہ اصلی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اور یاد رکھیں عارضی حرکتیں جو ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک وہ حرکت جو حمزہ وصل کی حرکت ہوتی ہے، وصلی حمزہ خود عارضی ہے تو اس کی حرکت بھی عارضی ہے، اور دوسرا جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، التقاء ساکنین، اجتماع ساکنین جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں پہلے ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، تو وہ حرکت بھی عارضی ہوتی ہے۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو یہاں روایت حفص میں زیر ہی دی جاتی ہے اجتماع ساکنین میں، اذا حرک حرک بالکسر کے تحت۔ اب آپ دیکھیں کہ امیر تابو، اب یہ ام ارتابو ہے، ان ارتبتم، ان ارتبتم، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو نون کو میم کو کسرے کی حرکت ملی، تو یہ کسرہ عارضی ہے، تو کسرہ عارضی ہو تو را پر پڑی جائے گی، باریک نہیں ہوگی۔ یہ دو شرطیں، کسرہ منفصل ہو، اس کلمے کا نہ ہو بلکہ پہلے کلمے کا ہو، جیسے رب ارجعون، اب یہ رب کا کسرہ ہے، یا کسرہ عارضی ہو تو را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد مستعلیہ حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں مفتوح نہ آ رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں فرعون، شرعتن، اس میں را باریک ہے، اس کے بعد را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ نہیں ہے، لیکن لبالمرصاد، اس میں را ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے،
جو اس کی تفخیم کی وجہ سے را بھی پر ہی پڑی جاتی ہے، باریک نہیں پڑی جائے گی، حالانکہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے۔ اس طرح کے کلمات ارصاد، مرصاد، لبالمرصاد، قرطاس، فرقہ، یہ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مستعلیہ حرف متصل ہونا چاہیے اسی کلمے میں، مفتوح زبر والا ہونا چاہیے، اور یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ زبر میں تو حرف کی تفخیم زیادہ ہوتی ہے، پیش میں اس سے کم ہو جاتی ہے، اور زیر میں اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، جو ماقبل را کی تفخیم کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسی لیے کل فرق، اس میں کہا کہ اس میں خلف ہے، یعنی اس کو پر پڑھیں تو پھر بھی درست ہے، باریک پڑھیں تو پھر بھی درست ہے۔ کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قاف کی تفخیم کم ہو گئی ہے زیر کی وجہ سے، تو یہ را کی تفخیم کا سبب نہیں بن سکتی، لہذا باریک پڑھنا چاہیے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں اگرچہ تفخیم کم ہے کسرہ میں، لیکن بہرحال پھر بھی را کی تفخیم کا سبب ہے تو پر پڑھنا چاہیے، تو آپ اس پہ وقف کر دیں یا وقف نہ کریں، دونوں حالتوں میں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس خلف کو خلف فی الحالین کہتے ہیں، یعنی وقفاً وصلاً دونوں طرح پڑھنا جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر مستعلیہ حرف اسی کلمہ میں نہیں ہے، دوسرے کلمہ میں اس کے بعد را ساکن کے بعد آ رہا ہے، اگرچہ وہ مفتوح بھی ہو، زبر والا بھی ہو، تو را کی تفخیم کا سبب نہیں بنتا، را جو ہے وہ پھر باریک پڑی جائے گی۔ جس طرح فاصبر صبرا، اب فاصبر جدا کلمہ ہے، صبرا جدا کلمہ ہے، تو یہ صاد مستعلیہ ہے، مفتوح بھی ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے۔ اسی طرح انذر قومک، انذر قومک، را باریک پڑھیں گے، قاف مفتوح ہے، مستعلیہ ہے، لیکن کلمہ دوسرا ہے، تو یہ را ساکن ما قبل کسرہ اس کے باریک ہونے کے لیے یہ تین شرائط ہیں، اگر ان تین میں سے کوئی پائی جائے گی تو را باریک نہیں ہوگی، پھر را پر ہوگی، اور ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو پھر را باریک ہوگی۔ اس کے بعد را کے باریک ہونے کا ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ اگر را ساکن ہے تو را کے ماقبل بھی حرف ساکن ہے، تو اس کے لیے بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر ماقبل ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اور اگر ماقبل ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را پر ہوگی۔ لیکن
را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو. یا ساکن ہوگی تو پھر باریک ہی ہوگی. اب آپ دیکھیں القدر، العسر، تو اس پہ را پر پڑی جاتی ہے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے. ذکر ولا بکر، اس میں آپ دیکھیں تو را باریک پڑی جاتی ہے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف ساکن، اس سے پہلے زیر ہے. اور اگر ما قبل یا ساکن ہے تو یا جو ہے ساکن یہ 2 کسروں کے برابر ہوتی ہے. تو جس طرح ایک کسرہ یا کی ترقیق کا سبب ہے تو 2 کسرے تو بدرجہ عدم را کی ترقیق کے مستحق ہے. جیسے خیر، خبیر، بصیر. اب اس میں خیر میں دیکھیں یا ساکن ہے، ما قبل جو ہے زبر ہے، لا ضیر وقف کر دیں تو اب اس میں بھی یا ساکنہ کی وجہ سے را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی. اس کے علاوہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر را پر امالہ کر دیا جائے، اس طرح بسم اللہ مجریہا، تو امالہ والی را جو ہے وہ بھی باریک پڑی جاتی ہے. امالہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو امالہ کبریٰ کہتے ہیں، دوسرے کو امالہ صغریٰ کہتے ہیں. جو امالہ صغریٰ ہوتا ہے اس میں الف کا جھکاؤ زیادہ نہیں ہوتا یا کی طرف، اور جو کبریٰ ہوتا ہے اس میں جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. تو چاہے وہ امالہ صغریٰ ہو جسے تقلیل بھی کہتے ہیں، امالہ بین بین کہتے ہیں، ارجاء قلیل کہتے ہیں، یا کبریٰ ہو جسے امالہ محضہ بھی کہتے ہیں، ارجاء بھی کہتے ہیں، تو وہ را جو ہے باریک ہی پڑی جائے گی. حفص صاحب رحمت اللہ علیہ کی روایت میں تو اسی ایک کلمے پر سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا میں امالہ ہے، لیکن باقی قرات جو ہیں ان میں بہت سے امالے ہیں، مستقل اس کے قواعد ہیں. اور اگر را پر دوسری روایتوں میں امالہ کیا جائے تو ان میں بھی را کو پھر باریک ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ راز کے قواعد ہیں، تفخیم کے بھی اور ترقیق کے بھی، اور یہ تمام کی تمام قرات میں ہے، قرات 7 میں بھی، قرات 10 میں بھی. سارے قراء ان کے ہاں یہ قواعد ہیں. البتہ امام ورش جو امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ کے راوی ہیں، اور امام ورش کے ہاں بھی جو ازرق کا طریق ہے، اصبہانی کا نہیں، تو
अजरक के तरीक पर बाज कवायद जो है उनमें रा बारीक पढ़ी जाती है, जबकि जमहूर के यहाँ पुर पढ़ी जाती है। लेकिन वर्ष साहब के यहाँ अजरक के तरीक पर बारीक पढ़ी जाती है, और वो रा मफ्तूहा हो, मकसूरा हो, मफ्तूहा हो, मजमूमा हो, माक़बल कसरा आ जाए या साकिना आ जाए तो वो बारीक पढ़ते हैं। सिर्रन, खैरन, समझे कि नहीं? इसी तरह सिर्रुन बारीक पढ़ेंगे, कबीरा, बसीरा, तो वो रा को बारीक पढ़ते हैं। बाकी आइम्मा जो है उनके यहाँ ये कायदा नहीं है। राय मुतहर्रिका के माक़बल को नहीं देखा जाता, उसकी अपनी हरकत को देखा जाता है। तो ये आरिज़ बिसिफ़त, तफ़हीम व तरकीक़, इन तीन हुरूफ की मैंने बयान की, और इन तीन हुरूफ को शिबे मुस्तादिया भी कहा जाता है। इसके बाद आप गौर फरमाएंगे तो औ यरमलान, इसमें अलिफ वाओ या, ये तीन हुरूफ हैं, और दो हुरूफ मीम और नून हैं। मीम और नून में गुन्ना की सिफत पाई जाती है। एक गुन्ना आनी होता है, दूसरा गुन्ना ज़मानी कहलाता है। गुन्ना आनी जो है वो सिफत लाजिमा है नून और मीम की। अगर आप उसे अदा न करें तो नून और मीम नाक़िस अदा होते हैं। बाज़ तलबा को मैंने देखा तो वो यूँ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रहीम आगे इसमें गुन्ना आनी नहीं करते, सिफत लाजिमा। रहीम, नाक में आवाज जानी चाहिए, और ये बिला इरादा अदा हो जाता है, इसकी कोई मिकदार नहीं है। गुन्ना ज़मानी जो है वो नून और मीम की बाज हालतों में होता है, बाज में नहीं होता। इस एतबार से वो सिफत आरिज़ा है। गुन्ना आनी नून मीम की सिफत लाजिमा है, और गुन्ना ज़मानी जो है वो सिफत आरिज़ा है। वो इख्फा की हालत में होगा, वो इदगाम की हालत में होगा, वो इक़लाब की हालत में होगा, और उसके लिए आप इरादा करेंगे और एक अलिफ उसकी मिक़दार होगी, और उसे गुन्ना फ़रई भी कहेंगे। ये गुन्ना असली जो है, ये गुन्ना आनी, ये नून और मीम की सिफत लाज़िमा है। बाज़ लोग जहां नून और मीम आ जाए और उससे पहले हर्फ जो है वो उसमें भी गुन्ना कर देते हैं। अब मैंने अच्छे अच्छे हज़रात से सुना, बाज़ बड़े बड़े क़ुर्रा से सुना, तो वो यूं पढ़ देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हीम।
اب جو ہے العالمین می، اب اگر نون کو ہٹا دیں تو عالمی، می یا ہے، یا ساکنہ ہے. اسی طرح تعلمون، یعلمون، نستعین. تو واو اور یا کے اندر تو غنہ نہیں ہے، وہ تو نون اور میم میں ہے. تو اس کو نستعین، مستقیم، یعلمون ایسے نہیں پڑھنا. یہ یا کے اندر غننے کا اثر نہ آنے پائے. جس طرح عام طور پر آپ حرف یا کو ادا کرتے ہیں، مدہ کو ادا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ ادا کریں گے رحیم، رحیم. یہ غلطی عام طور پر پائی جاتی ہے اور اس کا احتیاط برتنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے تاکہ یہ غلطی آنے نہ پائے. اور طالب علمی ہی میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ورنہ کل آپ لوگ بڑے قاری ہوں گے اور آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو جو سمجھدار لوگ ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ اس طرح غلطی کر رہے ہیں. پھر آپ جب پڑھائیں گے تو آپ کے جو تلامذہ ہوں گے، آپ کے جو شاگرد ہوں گے، تو وہ بھی اسی طرح کی غلطیاں کریں گے. آج کا سبق اتنا ہی ہے. میں نے عارض بالصفت کو بیان کر دیا اور تینوں حروف کی تفخیم اور ترقیق بیان ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلے درس میں عارض بالحرف صفات جو ہیں ان کا ذکر ہوگا اور تفصیل سے ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.